ناظرین، اشرف اقبال آپ کے سامنے انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، اس طرح سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہم بہتر ایجوکیشن میں، بہتر لرننگ میں، بہتر سمجھنے میں اور سمجھانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک نیا ماڈیول آپ کے سامنے۔ ہم لاسٹ ٹائم تھوڑا سا میں آپ کو ریوائز کر دوں۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری، جس میں سب سے اہم بات پرائر نالج، اس کے اوپر عمارت کنسٹرکٹ ہوتی ہے۔ پرابلمز آف لرننگ کی کچھ وجہ ہوتی ہے، پرائر نالج ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پرابلمز آف لرننگ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ٹیچر کا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ کانکر، مشکل پرابلم کو سمجھنے میں مشکل پرابلم کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیں کہ ان کے جو ٹکڑے آپ نے کیے ہیں وہ ان کی سمجھ بوجھ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ نہ کرے۔ الگ الگ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ الگ الگ ان کو سمجھانے کی کوشش پوری تصویر کو سمجھانے کی کوشش سے آسان ہوگی۔ جب وہ الگ الگ سمجھ آ جائیں تو پھر ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ میک اے کنیکشن بہت ضروری ہے۔ پیڈاگوجیکل ٹولز کیا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی زندگی میں جو ریئل لائف پرابلمز آتے ہیں، آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہی پرابلمز ہوں جو ٹیکسٹ بک میں آپ نے دیکھے ہیں۔ وہ تھوڑے سے ملتے جلتے ہوں گے اور تھوڑے سے مختلف ہوں گے۔ نہ تو یہ ہوگا کہ وہ بالکل مختلف ہوں، اور نہ یہ ہوگا کہ وہ بالکل ملتے جلتے ہوں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے ملتے جلتے ہیں اور کتنے مختلف ہیں، اور ان کے جیسے پرابلمز کو جب ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ کیا ٹیکنیکس استعمال کی گئی تھیں۔ اب چونکہ یہ ملتے جلتے ہیں تو ملتی جلتی ٹیکنیک استعمال ہوں گی۔ اب چونکہ یہ تھوڑے سے مختلف ہیں تو ان ٹیکنیکس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا پڑے گا۔ یہی پرابلم سالونگ ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اس میں آپ کو کس طرح ہیلپ کرتی ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کو اس میں انٹیگریشن بھی کرنی پڑے گی، اس میں آپ کو ڈیزائن بھی کرنا پڑے گا، پیڈاگوجیکل ڈیزائن، پیڈاگوجیکل ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن۔ اس میں مختلف پرسپیکٹو سے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک ہی چیز کو۔ لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، کنیکشن بھی کرنے پڑیں گے۔ تو ناظرین، اب یہ ہم نیا ماڈیول شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری کے بارے میں کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں تھی، اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری کو ایز اے تھیوری ڈسکس کرنے کی کوشش نہ کروں، اس کو فوری طور پہ ایک پریکٹیکل پرابلم میں، جن کو ہم کئی اسکولوں میں ٹیسٹ کر چکے ہیں، لے جا کر اور وہاں پر اس کی اپلیکیشن آپ کو دکھانے کی کوشش کروں، اور آپ کو انکریج کروں کہ آپ بھی اسی طرح کے پرابلمس کو کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری سے پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب ذرا ناظرین غور طلب بات، کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری ایک ریسنٹ تھیوری ہے۔ پچھلے 20 سال میں جتنا کام، پچھلے 30 سال میں، 20 سال میں جتنا کام لرننگ کے اوپر، کس طرح ہمارا دماغ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیا چیزیں آسانی سے سمجھ لیتا ہے، کیا چیزیں سمجھنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے، کیوں مشکل پیش آتی ہے، کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، پیڈاگوجیکلی کیا کر سکتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ پچھلے 20-30 سالوں میں ہوا ہے۔ بہت ساری انوویشن چاہیے ہوگی، بہت ساری ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنی ہوگی کلاس روم کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیچرز کو مزید ایمپاور کرنا پڑے گا، مزید تیار کرنا پڑے گا، مزید ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اور مزید ٹرین کرنا پڑے گا۔ The price has to be paid for improving learning and teaching innovation۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، کہ ٹیکنالوجی کے بغیر اگر آپ کنسٹرکٹیوسٹ تھیوریز کو استعمال کریں گے تو پھر سارا کچھ ٹیچر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ٹیچر ڈیپینڈنٹ لرننگ سٹائلز۔ یہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوگا ٹیچر کے اوپر۔
پہلے ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے. کچھ 30% جو کہ بچے لاکھوں میں، ٹینز آف لیکس میں چلے جاتے ہیں، ہنڈریڈز آف لیکس میں چلے جاتے ہیں، ان کے پاس تو ٹیچر ہیں ہی نہیں. وہاں کیا کریں گے؟ جہاں ٹیچر ہیں وہاں پر ان کو یہ سارا کچھ استعمال کرنا، سمجھانا، ٹرین کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا. ایک اور مزے کی بات، کنسٹرکٹیوزم میں کنسٹرکٹیو تھیوری کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کا جو کنونشنل کلاس روم کا ڈسپلن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہر بچے کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کولیبریٹلی اپنے پرسنل ایکسپیرئنس کی بیسس کے اوپر اپنی عمارت خود کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرے، اور ٹیچر اس کی صرف اس حد تک ہیلپ کرے کہ وہ اس کو ایک بنیاد کے اوپر دوسری بنیاد اور تیسری بنیاد رکھنے میں مدد کرے. وہ اس کو بتائے کچھ نہ، وہ اس کو ڈسکور کرنے کی انجوائمنٹ سے گزارے. ہر بچہ ایک مختلف سٹائل سے سوچتا ہے، بالکل مختلف سٹائل سے تو نہیں سوچتا. 10-12 لرننگ سٹائلز ہیں. ٹیچر کو ان 10-12 لرننگ سٹائلز کا پتہ ہونا چاہیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر پہ اور زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، کلاس روم کا ڈسپلن ٹوٹ جائے گا. یہ جو آلٹرنیٹو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اگر اس کو پراپرلی استعمال نہ کیا گیا، نیم حکیم خطرہ جان والی بات بن جاتی ہے. تو ایک عجیب مچھلی منڈی بن جائے گی. مجھے ویسے مچھلی منڈی، کلاس روم میں مچھلی منڈی بنانے میں یا بننے میں بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میری کلاس کے اندر اگر آپ کبھی آئیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ شور شرابہ ہو رہا ہے، بچے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، کچھ لوگ ٹہل رہے ہیں. لرننگ اس طرح سے ہی ہوتی ہے. لیکن سب کے لیے 40 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، سب کے لیے شاید یہ کرنا مشکل ہو جائے بغیر ٹیکنالوجی کے. تو کیچ کیا ہے کہ کنسٹرکٹیو یا کنسٹرکٹیوسٹ لرننگ ان دا کلاس روم with technology makes this economical, convenient and above all possible. اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، یہ کورس اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں. اس ماڈیول کے بعد اسی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں.